تو یہاں پر جو احکام جو نازل کیے گئے ہیں، جو احکام جو بتلائے جا رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. اس کے بعد جو حکم دیا گیا کہ وبالوالدین احسانہ، وذی القربیٰ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں سے، یہ احکام نازل کیے گئے کہ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. کن کن کے ساتھ؟ پہلے سب سے مقام مرتبہ کیا ہے؟ والدین کا مقام و مرتبہ ہے. اس کے بعد رشتہ داروں کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. پھر اس کے بعد یتیموں کا مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ نے بتلایا. اور اس کے بعد پھر مساکین، جو مسکین ہے، جو غریب ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر اس کے بعد جو بات بتلائی جا رہی ہے، عام بات بتلائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، نیک بات کرو. یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اچھائی سے پیش آؤ، نیکی کا حکم دو، اچھی بات کرو. کسی سے بات کرے تو جھڑک کر بات مت کرو، غصے سے بات کرو نہ کرو. یہ احکام ہمارے سامنے آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ تمام احکام نازل ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر اس میں سے تھوڑے سے، مِنْکُمْ، تم میں سے تھوڑے سے قائم رہے، ان احکامات پر عمل پیرا رہے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، حالانکہ تم لوگ جو ہے سو روگردانی کرتے رہے. یہاں پر یہ باتیں بتلائی گئی. آئیے اس پر یہ جو بات بتلائی گئی اس کا مختصر سا ہم جس سے اور مزید اس کے تعلق سے غور کرتے ہیں کہ یہ مختصر سی آیات انسانی زندگی کا مکمل دستور عمل پیش کر رہا ہے. اس میں عقائد، عبادات، معاملات مکمل طور پر بیان کیے گئے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے پر پوری روشنی ڈالی گئی. اس میں 8 احکام بیان ہوئے، لیکن اگر تفصیل کی سے دیکھا جائے تو 8 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں. پھر ترتیب ایسی نفیس کہ سبحان اللہ، چونکہ عقائد اعمال پر مقدم اور اللہ کا حق سارے حقوق سے اعلیٰ، اس لیے پہلے اس کا بیان فرمایا گیا. تم غیر خدا کی عبادت نہ کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، غیر اللہ کے سامنے مت جھکو، غیر اللہ سے مت مانگو. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. جس بات کا ہم نے اظہار کیا سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. پھر مخلوق میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ جو بتلایا گیا ہے وہ ماں باپ کا حق ہے. اس لیے اس کے بعد فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو. پھر ماں باپ کے رشتہ داروں کا حق، اس لیے حکم ہوا کہ اہل قرابت سے سلوک کرو. پھر ان کا حق تھا جن سے اسلامی رشتے ہیں، خواہ بدنی رشتہ ہو یا نہ ہو. وہ کون ہے؟ وہ یتیم ہے اور مسکین مسلمان ہیں. یتیم زیادہ حقدار ہیں، حاجت مند ہے، اور اسی لیے اس کو بات جو سو پھر مسکینوں پر مقدم کر کے فرمایا گیا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. پھر سارے انسانوں کے تمام حقوق کو ان 2 لفظوں میں بیان فرما دیا گیا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، اچھا معاملات رکھو، اور فراغت کے بعد یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ساری بدنی اور مالی عبادتوں کو ان 2 لفظوں میں بیان فرمایا گیا. کیا ہے وہ 2 باتیں؟ کہ لوگوں سے کہ نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرو، اور دوسری بات زکوٰۃ ادا کرو. یعنی کہ بدنی عبادت نماز کا ادا کرنا، مالی عبادت زکوٰۃ کا ادا کرنا. کیونکہ جہاد وغیرہ جو فرائض ہیں وہ ان تمام چیزوں کو ہی نافذ کرنے کے لیے ہے. یعنی کہ اسلام کے جو تمام ارکان ہیں ان تمام ارکان کو غالب کرنے کے لیے،
یا تمام ارکان اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ جو معاملہ ہے نیکی کا حکم دینا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وتواصوا بالصبر میں جہاد کرنا۔ جہاد کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے صبر سے کام لینا، صبر و ثبات سے قائم رہنا، اور جہد مسلسل کرنا، اور برائیوں کو روکنا۔ برائی کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا، اور طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے تو زبان کا استعمال کرنا، زبان سے روکنا، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا جاننا اور اس سے پرے ہٹ جانا۔ یہ تمام احکام آپ کو قرآن مجید کے آیات اور احادیث سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، جو توحید کا جو معاملہ ہے، اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلا اگر انسان پر سب سے بڑا فریضہ انسانی اعتبار سے بھی اگر دیکھے تو اس پر یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے مالک حقیقی جو اپنا رب ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اور پھر نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ ہماری زندگی کے وہ تمام معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو فراہم کرتا ہے، وہ تمام چیزیں عطا کرتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ تو انسان کا کیا فریضہ بنتا؟ انسان کا فریضہ یہ بنتا کہ وہ اپنے مالک حقیقی کی عبادت کرے، وہ اسی رب کے سامنے جھکے جو حقیقی رب ہے، جو رب العالمین ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس رب کی ہم عبادت کرنے والے بنے، نہ کہ تھوڑی سی منفیت کے لیے، تھوڑے سے مفاد کے لیے، تھوڑی سی غرض کے لیے دوسروں کے چوکھٹوں پر جا کر جھکے، دوسروں کے سامنے جا کر جھکے۔ اللہ کو کامل اللہ پر ایمان رکھنا وہ لازم ہے، اور وہ ایمان کیا ہے کہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ کرنے والا ہے، جو کچھ تمہیں دینے والا ہے، چاہے مال و دولت ہو، چاہے عزت و وقار ہو، چاہے مقام و مرتبہ ہو، وہ سب کچھ تمہیں حاصل ہوتا ہے تو وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور اللہ ہی جسے عطا کرنا چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ تو آپ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو، کسی کے سامنے مت جھکو، یعنی کہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ اس کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ یہ ایمان میں داخل ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تک نہیں کہیں گے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو ایمان میں داخل ہونے کے لیے، ایمان حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننا ضروری ہے۔ اسی لیے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں خود ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا چاہتے تھے۔ اسی لیے یہاں پر بات کہی جا رہی ہے علماء یہود سے مخاطب ہو کر، یہودیوں سے مخاطب ہو کر، کہ اب چونکہ محمد رسول اللہ آ چکے ہیں تو لا الہ الا اللہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لہٰذا اب تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے رسول کی پیروی کرو، کیونکہ رسول کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بارہا اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی اور حکم دیا گیا کہ جو لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کو اللہ تعالیٰ کے پاس انہیں مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور انہی کی محبت انہیں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرے گا، انہیں چاہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو علماء یہود سے یہی بات کہی گئی کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اب محمد رسول اللہ آ گئے ہیں تو تمہارے توریت میں جو نشانیاں بتلائی گئی ہے اس بات کو پیش نظر رکھ کر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اسے توڑ مڑوڑ کر دوسروں کے سامنے مت پیش کرو۔ اب جو احکام پھر بعد میں نافذ کیے گئے، بتلائے گئے، وہ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں پر والدین کا مقام و مرتبہ بتلایا جا رہا ہے، لیکن والدین کا مقام و مرتبہ بھی حدود میں ہے۔
اگرچہ حکم یہ ہے کہ والدین اگر کافر بھی ہیں تو بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس وقت تک جب تک کہ وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کا شرک کے معاملے میں داخل نہ ہو جائیں یا تمہارے کو شرک کی دعوت نہ دیں، اور اگر وہ شرک کی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو تم ان کے بات نہیں مانو گے، کیونکہ ہم مانیں گے صرف اللہ کی بات، اللہ کے حبیب کی بات۔ ماں باپ کی بات اس وقت تک مانیں گے جب تک کہ وہ ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت پوری کی جائے گی، لیکن اگر وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کی طرف اگر بات کرتے ہیں تو اس بات کو نہیں مانیں گے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ اگر مضبوط رشتہ اگر کسی سے ہے تو وہ رشتہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اللہ اس کے رسول سے ہمارا رشتہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس کے بعد تمام رشتے۔ تو تمام رشتوں میں افضل رشتہ ماں باپ کا، لیکن ماں باپ کا رشتہ بھی اسی حد تک ہے محدود کہ ان کے ساتھ اس سے سلوک تو کریں گے لیکن مشرکانہ اعمال میں ہم ان کا تعاون نہیں کریں گے۔ یہ اہم ترین ہے، اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو بات بتائی گئی کہ وبالوالدین، اس کے بعد حسن سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے بعد جو مقام ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ آپ خیرات بھی اگر کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی اگر ادا کر رہے ہیں تو آپ غریب مسکین اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو۔ دوسروں کے ساتھ آپ مدد کریں گے، آپ زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو وہ مدد کرنے سے آپ کو ایک نیکی ملے گی، لیکن اگر وہی رقم آپ اگر کوئی رشتہ دار کو اگر دیں گے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ کیوں کہ ایک تو نیکی کرنے کا، پھر دوسرے رشتہ دار کا حق ادا کرنے کا۔ اس کے بعد پھر یتیموں کا مقام و مرتبہ بتلایا گیا، کیونکہ یتیم بے کس لاچار ہوتے ہیں، ان کے سر پر ماں کا یا باپ کا سایہ نہیں ہوتا، وہ بے بس نظر آتے ہیں، وہ کمزور نظر آتے ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے بات کہی گئی، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی یتیم کے سر پر اگر ہاتھ رکھ دیں تو اس جو ہاتھ رکھیں گے اس کے ہاتھ کے نیچے جو اس کے سر کے جتنے بال رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں آپ کے دفتر میں داخل کرے گا، آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھے گا۔ اب یہاں پر ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کے بعد یتیموں کا حق بتلایا گیا، کیونکہ ان کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی سایہ کرنے والا نہیں ہے، ان پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا تو اس کا مددگار کون ہوتا ہے؟ اس کا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر ایک کا مددگار اللہ ہی ہے، لیکن جب یتیم و یسیر ہو جاتا ہے انسان تو بے بس و لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، تو اس کی نظر اللہ کی طرف اٹھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلا رہا ہے کہ تمہارا فریضہ ہے کہ تم ایسے میرے بندوں کی مدد کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد پھر مسکین غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ تم لوگوں سے بات کہو تو اچھی بات کہو۔ دیکھو اب کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے، صرف زبان اگر زبان شیری، جیسا کہ بڑے لوگ بولتے ہیں کہ زبان شیری تو ملک گیری، آپ زبان اچھی رکھے، زبان میٹھی رہے تو ساری دنیا آپ کی گرویدہ ہو جاتی ہے، ساری دنیا آپ کو چاہنے لگتی ہے، ساری دنیا آپ کی عزت کرتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ صرف زبان آپ اچھی رکھو، زبان آپ اچھی رکھو۔ تو یہاں پر اس بات کی اہمیت کی وضاحت ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو۔ کوئی اگر ضرورت مند اگر آ جائے تو اسے جھڑکو مت۔ دوسری آیتوں میں بات ہے، اگر تم نماز بھی پڑھتے ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو، تمام فرائض ادا کرتے ہو، لیکن اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو تم اگر انہیں جھڑکتے ہیں تو تمام عبادتیں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو یہ احکام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں، ان باتوں کو ہم کو پیش نظر رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بات بتلائی گئی کہ نماز کو قائم کرو، نماز افضل ترین عبادت، نماز کے تعلق سے بہت سی گفتگو ہم نے کی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کے تعلق سے بھی بڑے اہم احکامات ہیں، وہ تمام چیزوں سے بھی ہم بہت سی باتیں سامنے رکھ چکے ہیں۔ یہ تمام مسائل کو پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہودیوں سے پھر کہہ رہا ہے کہ تم لوگ یہ تمام چیزیں سامنے آ جانے کے باوجود، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس بات سے کہ دیگر انبیاء کے امتوں میں بھی، دیگر انبیاء کی شریعت میں بھی نماز اور زکوٰۃ رہی ہے، روزے رہے ہیں، ان کی امتوں میں بھی نماز ادا کی جاتی تھی، زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی، روزے رکھے جاتے تھے۔ تو
تو یہاں پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، بتلایا گیا، کیونکہ یہ لوگوں کو جو مال و دولت کی طرف ان کی جو توجہ تھی اس کو روکنے کے لیے، اس پر ضرب لگانے کے لیے کہ مال کی محبت نکال دو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے حضور جھکے رہو۔ جب آپ نماز ادا کریں گے تو آپ میں نرمی پیدا ہوگی، آپ اللہ کے حضور اب تمام اپنے اعمال کو اس کے حضور پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر جب زکوٰۃ دیں گے تو دل سے مال کی محبت بھی نکل جائے گی۔ یہ احکام بڑے اہم ہیں، غور کرے تو ایک ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ایک ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ احکام دینے کے باوجود بھی تم لوگوں نے اس میں سے روگردانی کی، تم میں سے چند لوگ تھے جو ان باتوں کو مانے۔ تو لازمی بات ہے کہ جو چند لوگ جو اسلام قبول کرے تو ان لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس درجات ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی روگردانی کی۔ جو روگردانی تم نے کی ان اعمال سے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم جہنمی ہو۔ اب تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جہنم میں جائیں گے تو چند روز کے لیے جائیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں ہمارے انبیاء بچا لیں گے۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مغفرت کرنے والا ہے، اس کے بعد اس کی اذن سے، اس کی مرضی سے وہ جسے چاہے حکم دے گا کہ آپ کسی کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی مغفرت کے لیے درخواست کیجئے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، خاتم النبیین بھی، شفیع المذنبین بھی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے بعد ہی شفاعت کریں گے۔ اس بات کو پیش نظر رکھیے، ہمارا عقیدہ یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم کو دوزخ میں چند دن کے لیے ڈالا جائے گا، اسے نکال لیا جائے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ کتنے دنوں کے لیے ہمیں ڈالا جائے گا۔ ہاں اتنا ہم کو یقین ہے کہ چونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر اور تمام ایمانیات پر، اس بنا پر جو کچھ ہمارے نیک اعمال ہیں، اس بنا پر سرکار دو علیہ وسلم کی شفاعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کرے گا، مغفرت کرے گا۔ ہم ایک نہ ایک دن یقیناً ہم جنت میں جائیں گے۔ اس کی بنیادیں یہ ہیں۔ بنیادیں کیا ہے؟ ایمان اور عمل، ایمان اور عمل۔ چونکہ ایمان تو ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ ایمان حقیقی جو ہمارا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم کرے گا۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ ایمان ہی پر نہیں ہیں، تو جو لوگ ایمان پر کامل نہیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، حتیٰ کہ کافر کے لیے دعا بھی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور حقیقی معنوں میں وہ ایمانی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اور پھر اے باری تعالیٰ، تو رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، تو پھر سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔